السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم آن لائن میں خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی ہے شعیب ملک ثانیہ مرزا کی شادی اور بیچ میں موجود عائشہ صدیقی کے دعوے پر۔ اب ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شکیل اوش صاحب سے۔ ڈاکٹر فاروق حسن صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی، آپ کی ایس ایم ایس بھی آ رہی ہیں، ملے جلے سب کے خیالات ہیں اور بڑے مزے مزے کی ایس ایم ایس ہیں۔ مجھے بتایا گیا، کہہ رہا ہے کہ بھئی پاکستان سے کوئی لڑکی نہیں ملی تھی کیا؟ پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی لڑکیاں کیوں جیلس ہو رہی ہیں اگر وہ انڈیا سے لڑکی لا رہے ہیں؟ پھر کوئی کہہ رہا ہے بھئی عائشہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے ثانیہ۔ سب کے اپنے اپنے جذبات ہیں، لیکن ہمیں یہاں فکر صرف اور صرف نکاح کے مقدس بندھن کی ہے، اس پر انگلی نہ اٹھے، کسی طرح سے وہ بچ جائے، کیونکہ ویسٹ آپ نہیں جانتے، یہ جو مغرب ہے اس کو بس موقع ملنا چاہیے۔ اسلام کی کوئی ایک ایسی بات جو کہیں ٹپیکل ہو رہی ہے، کہیں کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے، ٹپیکل تو ہے لیکن جہاں کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے وہاں پر پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جی ان کا دین، اس طرح سے ان کے نکاح ہوتے ہیں، ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ گواہ ہیں، بس پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں اور نیٹ پر، اور پھر بہت پیچھے تک جاتے ہیں، اور میں وہ کہنا نہیں چاہتا جو وہ کرتے ہیں، جہاں پیچھے تک جاتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں، پھر فیس بک پہ پیجز شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے صرف ایک نکاح کے مقدس بندھن کے فکر ہے۔ باقی شعیب خوش رہیں، جو جی چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، وہ ثانیہ سے کریں، وہ جس سے شادی کریں، بھائی ان کا دل ہے، ان کا صحرا ہے، جب چاہیں وہ سجائیں، جب چاہیں لے جائیں، لیکن پاکستان کی بھی فکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کا جو نکاح ہے عذر قرآن یہ بالکل خالصتاً اسلامی نکاح ہے۔ اس لیے ثانیہ مرزا کا تو ابھی ہوا ہی نہیں، جو ہونے والا ہے نا، اچھا جو ہونے والا، مجوزہ نکاح جو ابھی جس کی وجہ سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ، اور جس پہ اتنا شور ہنگامہ ہے۔ دیکھیں 5 سال تک عائشہ صدیقی سے شعیب ملک کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور جیسے ہی یہ شادی ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ شعیب جو ہے ان کا جو اسسمنٹ تھا غلط ہو گیا، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ جو سلیپنگ ہو گئی ہے میری شادی گزشتہ، جو کہ آن پیپر تھی صرف، میرے شاید میٹنگ بھی نہیں ہو سکی ہوگی، تو اب جب کوئی رابطہ نہیں ہے باہمی تو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اگر میں کسی سے نکاح کرنے جا رہا ہوں تو اچانک سامنے آ جائیں گی۔ یہ سارا اس کے اسسمنٹ سے ہٹ کر ہوا ہے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، وہ سنبھل نہیں پایا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بتایا کہ بھئی اس طرح کا میرا تعلق رہا ہے، لیکن دیکھیں قرآن کریم میں جو بتلایا نا، نکاح ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کریں، تو یہ وہی نکاح ہے واقعی جس کو نکاح کہتے ہیں، اور اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اجازت کی بھی ضرورت، عذر شرع بالکل بھی ضرورت، یہ ہماری آئلی ضرورت ہے، آئلی قوانین کی ضرورت ہے جو پاکستان میں ہے کہ بھئی آپ پہلی بیوی سے اجازت لے لیں، جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، جی غیر اسلامی ہے، ایک لمٹ سے۔ ہاں پاکستان میں کوئی قانون اسلام سے نہیں ٹکراتا، صرف 2 چیزیں درست ہو جائیں تو پورا قانون اسلامی ہو جائے، ایک سود، ایک آئلی۔ سود اور آئلی، ٹھیک جی۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یعنی شعیب ملک کوئی غلطی پر نہیں ہے اگر ثانیہ سے ان کا نکاح ہو رہا ہے، اور ثانیہ اگر ان کو پسند کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کا میرج پول تو بہت بڑا ہوتا ہے، عالمی ہوتا ہے، انٹرنیشنل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں تو پاکستان سے لازماً شادی کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نیرو مائنڈڈنیس ہوئی نا کہ بھئی میں فلاں جگہ کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، فلاں قوم کا ہوں، وہیں شادی کروں گا، یہ غلط بات ہے۔ مسلمان آفاقی ہوتا ہے، عالمگیر ہوتا ہے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اور ہمارے دین نے سب کو ایک جیسا کر دیا ہے کہ جو مسلمان ہے کہیں پر بھی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے۔ لیکن آپ یہ ضرور چاہیں گے اتنی اچھی باتیں کرنے کے بعد کہ اس کو کلیئر وہ ضرور کریں تھوڑا سا، شعیب نے جو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، مطلب بہت ساری جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں وہ جو مغالطے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو اس کا ازالہ کر رہے ہیں وہ وقتاً فوقتاً۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو ایک آدمی نہیں ایسس کر رہا ہوتا، یہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی، جب وہ آتی ہیں تو اس کے بعد پھر مسئلہ بنتا ہے، پھر وہ اس کو سولو کرتا ہے۔ تو یہاں پر شعیب ملک کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہر کے میں کند دانا میں کند نادا ولے بعض از خرابی بسیار۔ ایک عقل مند آدمی جو کام کرتا ہے وہ بیوقوف کر لیتا ہے کہ بڑی خرابی کی بات کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خرابی سے پہلے ہی شعیب بھائی وہ کر لے۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحب عرض کروں گا، وہ شاید روانی میں مجھے ایک بات آپ نے کوٹ کی، سرکار نے فرمایا کہ اگر عزت کی وجہ، عزت کو دیکھ کے شادی کرے گا تو ذلیل ہوگا۔ یہاں عزت سے مراد وہ نیک نامیت تقویٰ نہیں ہے، وہ سر و سامان ہے۔ جیسے عزت کے مقابلے میں ذلت ہے، اور ذلت بے سر و سامانی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اگر کسی کا ساز و سامان اور دولت دے کے کوئی شادی کرے گا تو وہ ذلیل۔ عائشہ کے والد کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ ان کا جو میں نے کل ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا اور سنا تھا، تو اس میں انہوں نے اس کو کم بخت بھی کہا،
خیر وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایک بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے حرام زادہ بھی کہا, بہت برا کہا. اچھا, اور پھر وہ مطلب وہ سنسار کرنے کا بھی ذکر کیا. اچھا, وہ اسکالر ہونے کا دعویٰ بھی ہے ان کا. میں حیران ہوں کہ کیا اسلامی اسکالر ایسا ہوتا ہے؟ اسلام نے تو ہمیں ایک اصول دیا ہے. اصول یہ ہے کہ جیسے سورہ نور میں آتا ہے کہ جب تم پاک دامن عورت پر الزام لگاؤ تو تم گواہ پیش کرو, اور اگر گواہ پیش نہ کر سکو تو 80 کوڑے. وائس ورثہ میں یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک طرف دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ منقوہ ہے, آپ کی مطلب جو مطلب بیٹی ہے وہ شعیب کی, پھر زنا کا الزام, سنسار تو بہت اسٹرانگ نہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سنسار کرنے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے, جبکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ پہلا نکاح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام زادہ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کسی کو حرام زادہ کہنے پر تعزیر ہے اسلامی جناب فقہ میں. اگر دیکھیں ایک ایسے ہی اسٹیٹمنٹ دے دیا آپ نے تو اس پر تعزیر ہے, لیکن اگر آپ نے دعوے کے طور پر کہا حرام زادہ تو اس پر پھر باقاعدہ حد ہے. بالکل ٹھیک, اتنے سنگین الزامات آپ لگا رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایک پیار کا مشورہ اور دے دوں حضرت, عائشہ بیٹی کو بھی اور شعیب بھائی کو بھی, کہ براہ کرم یہ جو نکاح ہے اصل میں حق یہ نسب سے بات ہے, اصل میں حق اولاد کا ہے. مہربانی فرمائیں, آج یا کل آپ کی بھی کہیں شادی ہوگی اور پھر اولاد پوچھے گی کہ اماں آپ نے کیا کیا تھا, ابا آپ نے کیا کیا تھا, تو براہ کرم خوبصورتی سے علیحدہ ہو جائیں اور ایک دوسری اجازت دیں تاکہ آنے والی اولاد تک شرمندگی نہ پہنچے. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر شکیل اوش صاحب آپ کا اور علامہ حمزہ علی قادری صاحب آپ کا. دونوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک, دنیا کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ فائدے کی چیز نیک عورت ہے. علماء نے اپنی بات کہہ دی ہے, میرے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے. فاروق حسن صاحب فرما چکے ہیں قانونی پہلو, بالکل ٹھیک ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, جب آپ کسی لڑکی کو موٹی اور بھدی کہتے ہیں تو کہتے وقت یہ ضرور سوچا کریں آپ کی بہن بھی موٹی اور بھدی ہو سکتی ہے. جب آپ کسی لڑکی کے حسن و جمال میں کیڑے نکالتے ہیں تو یہ سوچا کریں کہ جب یہ ٹی وی پر ٹکر چل رہا ہوتا ہے, جب یہ گفتگو کہی جا رہی ہوتی ہے اور سب فیملی بیٹھی ہوتی ہے, تو وہ لڑکی بھاگتے ہوئے باورچی خانے میں جا کر پیاز کاٹنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اس کو موٹی اور بھدی کہا جاتا ہے, اور وہ اپنے آنسو دکھا بھی نہیں سکتی کیونکہ گھر والے بھی شاید مذاق اڑائے, دیکھ تیری شادی بھی اس لیے نہیں ہو رہی کہ تو موٹی ہے, تو بھدی ہے. وہ پیاز کاٹتی ہے تاکہ پیاز کاٹنے میں اس کے آنسو چھپ جائے. ہماری ساری بہنیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ اپنے دل پر ان باتوں کو نہ لیں کہ موٹی ہیں یا بھدی ہیں. میں نے اسی لیے یہ آیات اور یہ احادیث بیان کی. دیندار ہیں تو بس سارا حسن آپ پہ سمٹ آیا ہے. دیندار ہیں, باحجاب ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہیں, آپ سے زیادہ حسین کوئی عورت نہیں. جس نے بھی یہ لفظ موٹی اور بھدی کہا ہے وہ غور کرے اپنے کردار پر کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی سہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی کا خواستگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اللہ شعیب اور ثانیہ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.